بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ کہ جب قیامت کا وعدہ آنے کو ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور کو نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا کہ بلا شبہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں رکھتے تھے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دابۃ الارض یعنی زمین سے ایک جانور کے نکلنے کو بیان فرمایا گیا ہے۔ یہ جانور کیسا ہوگا، کہاں سے نکلے گا، کیا باتیں کرے گا؟ تو اس سلسلے میں جب ہم قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں غور کرتے ہیں تو ہمیں صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک بڑا عجیب و غریب جانور ہوگا۔ یہ عام جانوروں کی طرح پیدا نہیں ہوگا بلکہ یہ زمین سے نکلے گا، یہ لوگوں سے باتیں بھی کرے گا۔ یہ جانور اتنی تیز رفتاری سے چلے گا کہ کوئی بھی انسان اس سے بچ نہیں سکے گا، ہر انسان تک یہ پہنچے گا۔ اس کے علاوہ لوگوں میں اور بھی بہت ساری باتیں مشہور ہیں لیکن وہ سب بے فائدہ ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ کہاں سے نکلے گا، تو علامہ ابن کثیر نے ابو داؤد طیالسی کے حوالے سے حضرت طلحہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت نقل کی ہے اس میں ہے کہ دابۃ الارض مکہ مکرمہ میں صفا پہاڑ سے نکلے گا اور لوگ اس وقت طواف کر رہے ہوں گے، ایام تشریق ہوں گے، اسی دوران وہ جانور صفا پہاڑ سے نکل کر اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان آ جائے گا۔ جب لوگ اسے دیکھیں گے تو وہاں سے بھاگ کھڑے ہوں گے، ان میں سے صرف ایک جماعت وہاں باقی رہے گی اور وہ جانور ان لوگوں کے چہروں کو روشن ستاروں کی طرح، چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح روشن کر دے گا۔ پھر اس کے بعد وہ ساری دنیا میں ہر انسان تک جائے گا، کوئی انسان اس سے بھاگ نہیں سکے گا اور کوئی اسے پکڑ بھی نہیں سکے گا۔ ہر انسان کے پاس جائے گا، جو کافر ہوگا اس کے چہرے پر کفر کا نشان لگا دے گا اور جو مومن ہوگا اس کے چہرے پر ایمان کا نشان لگائے گا اور اس کا چہرہ ستاروں کی طرح چمکنے لگے گا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ کر اس سے پناہ چاہ رہا ہوگا کہ یا اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھ، تو وہ جانور اس کے پیچھے جا کے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ اب تجھے نماز یاد آ رہی ہے، اور اس کے سامنے آ کر اس پر نشان لگا دے گا۔ یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے کو کافر اور مومن کہہ کر پکاریں گے، ایک ساتھ بیٹھے ہوں گے، ایک ساتھ کھا رہے ہوں گے اور پہچانتے ہوں گے کہ یہ کافر ہے اور یہ مومن ہے۔ تیسری بات، وہ لوگوں سے باتیں کرے گا۔ تو بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ لوگوں سے وہ اللہ کی طرف سے یہ کہے گا کہ لوگ ہماری آیتوں اور ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، مطلب کہ پہلے لوگ یقین نہیں رکھتے تھے، اب یقین سب کو آ رہا ہے لیکن اس وقت کا یقین معتبر نہیں ہے۔ جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن بصری اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت یہ ہے کہ وہ لوگوں سے اسی طرح باتیں کرے گا جس طرح لوگ ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے ہیں۔ چوتھی چیز، بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی اور حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا عصا یعنی لاٹھی ہوگی۔ وہ کافر کے ناک پر اس لاٹھی سے اشارہ کرے گا اور اس پر کفر کا نشان لگ جائے گا، اور ایمان والے کے پیشانی پر
اس انگوٹھی سے نشان لگا دے گا جس سے ہر شخص کے درمیان امتیاز ہو جائے گا، ہر شخص الگ الگ ہو جائے گا کہ یہ کافر ہے اور یہ مومن ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو قابل اعتماد اور معتبر ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں لوگوں کے درمیان رائج ہیں، ان میں سے بعض تو وہ ہیں جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اور اکثر باتیں ایسی ہیں جن پر بھروسہ اور اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔